بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، کچھ عورتیں کنگھی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پینک دیتی ہیں، کچھ عورتیں اپنے بالوں کو بیچ دیتی ہیں، جبکہ یہ حرام کام ہے۔ کوئی عورت اپنے بالوں کو نہ پینک سکتی ہے نہ بیچ سکتی ہے، پھر بالوں کا کریں کیا؟ بعض عورتیں جگہ جگہ کسی بھی سوراخ میں یا دیوار میں گھسا دیتی ہیں، یا بچے اسے بیچ کر کوئی پلکا لے لیتی ہیں یا پتیسا لے لیتے ہیں۔ انسان کے بالوں کی قدر و قیمت ہے، ان کو آپ ناپاک جگہ تک نہیں بیچ سکتے۔ اور پھر عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے۔ عورت کے بال ستر میں شمار ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ عورتوں کے لیے ستر میں جو چیزیں شمار ہوں گی وہ ہتھیلی، چہرہ اور ٹکوں کے علاوہ سارا جسم اس کا ستر ہے، اس کے بال بھی ستر ہیں۔ اگر کسی عورت کے بال دکھ رہے ہیں اور اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا، لیکن اگر بال دکھ رہے تھے اور نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ بالوں کا چھپانا ضروری ہے۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بال کٹ گئے تو بس وہ عورت کے بال نہیں رہے، ہرگز نہیں۔ وہ عورتوں کے بال ہیں اور کٹنے کے بعد بھی عورت کے ہی رہیں گے، اور اس کا پردہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے ناخن اور بالوں کو گورے میں نہیں پینکتی تھیں، اور نہ گورے پر پینکنے کی اجازت ہے، تو بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر اس سے مصنوعی بال بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بیچے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور کوئی عورت اپنے بالوں کو کٹوا کر دے یا وہ کنگھی سے جڑ کے آئے اور ان بالوں کو بیچا جائے، وہ مردوں کے ہاتھوں میں آئے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بالوں کا کریں کیا؟ ان بالوں کا کرنا کیا چاہیے؟ ناظرین، اس کے دو طریقے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بال وغیرہ جڑتے ہیں اور یا کسی عورت نے بال کو کٹوا کر سیٹ کیے ہیں، ویسے سیٹ بھی نہیں کروانا چاہیے۔ جو عام طور پر عورت بیوٹی پارلر وغیرہ میں جا کے بالوں کو کاٹتے ہیں، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا ہے اسی حسن میں انسان کو رہنا چاہیے۔ ناظرین، عورتیں بال کٹوا کے سمجھتی ہیں ہم خوبصورت لگ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بال ہی عورتوں کی خوبصورتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ خوبصورت رکھی ہیں۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، اور قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ وہ حوریں جو خیموں میں ہوں گی، ان کے بالوں کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی چوٹیاں پاؤں کے تلے جاتی ہیں، یعنی پیروں کے ٹخنوں تک جاتی ہیں، اتنی لمبی ان کی چوٹیاں ہیں۔ تو اگر بال کٹوا کر خوبصورتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں کو وہ بال عطا کیوں فرماتا؟ داڑھی میں اگر حسن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کو داڑھی کیوں دیتا؟ کیونکہ خوبصورتی داڑھی میں ہے، خوبصورتی لمبے بالوں میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی انہیں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور پھر عورتیں بال چھوٹے کروا کر مردوں کے مشابہ ہو جاتی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے بڑا گناہ ہے عورتوں کو مردوں کی صورت اختیار کرنا۔ بالوں کو کم کر لیا، چھوٹا کر لیا، یہ مردوں کی صورت نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ مردوں کو بال چھوٹے رکھنا چاہیے، عورتوں کو لمبے رکھنا چاہیے۔ تو عورتیں کٹا رہی ہیں، مرد لمبے کر رہے ہیں۔ بہرحال بالوں کو پینکنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نالیوں میں پینکیں یا اس کو بیچیں، بلکہ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان بالوں کو اکٹھا کرتے رہیں، اکٹھا کرنے کے بعد زمین میں ان کو دفن کروا دیں۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دور دور تک کھیت نہیں ہوتے، کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر زمین کے اندر ان کو دفن کیا جائے، تو پھر ان کو کسی بند چیز میں یعنی
کاغذ وغیرہ میں لپیٹ کر رکھتے رہیں اور اس کو اسی طرح سے کسی پاک جگہ پر ڈلوا دیں تاکہ ان بالوں پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اگر کسی عورت نے اس مسئلے کو معلوم ہونے کے بعد بھی اس گناہ کو کرتے رہے تو جس مرد کی نگاہ اس کے بال پر پڑے گی تو وہ مرد بھی گناہگار ہوگا، ساتھ میں وہ عورتیں بھی گناہگار ہوں گی جو اس طرح کے فعل کرتی ہیں۔ خواتین سر سے اترنے والے بالوں کو معاشرتی رواج کے مطابق مناسب طریقے سے ٹکانے لگا سکتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں کسی مخصوص طریقے کو لازم نہیں کیا، اس لیے بالوں کو کسی بھی طریقے سے ٹکانا لگایا جا سکتا ہے۔ اگر بالوں کے احتیاط جمع کرنے والے ادارے ان بالوں سے جلنے یا کینسر سمیت کسی بھی وجہ سے بال ختم ہو جانے والوں کے لیے وگ تیار کریں اور یہ ادارے قابل اعتماد بھی ہوں تو انہیں بالوں کا عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کرتے وقت اکثر خواتین کے بال ٹوٹ جاتے ہیں جن کو سب ہی کچرے میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر کچھ خواتین تو صفائی کا بالکل خیال ہی نہیں کرتی ہیں اور ان بالوں کو سڑک پر بھی پھینک دیتی ہیں، جبکہ خواتین کے بال بھی ان کے جسم کا ہی حصہ ہیں اور انہیں چاہیے کہ ان کو یوں کچرے کی زینت نہ بنائیں۔ ایسے میں کسی خاتون نے مفتی طارق مسعود سے سوال کیا کہ خواتین کو اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کہاں پھینکنا چاہیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ واضح رہے، خواتین کے بالوں کو جمع کر کے کوڑے والا یا تو پارلر میں بیچ دیتا ہے یا پھر ان کو کسی بڑے سیلون اور بال یا وگ بنانے والی کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں، لہٰذا اپنے بالوں کو کسی کاغذ میں اس طرح لپیٹ کر پھینکیں کہ وہ قابل استعمال نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عورتوں کو، خواتین کو، مردوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔